بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ دور حاضر کا ایک انتہائی حساس اور تہلکہ خیز مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ سوال کہ کیا واقعی اسلام میں کچھ مٹھائیاں حرام ہیں، یہ محض ایک عام سوال نہیں، بلکہ اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سیلاب کی صورت اختیار کر لی ہے، جس نے ہر مسلمان گھرانے کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ مٹھائی ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں صرف ایک غذا نہیں، بلکہ ہماری خوشیوں، عیدوں، شادیوں اور ولیموں کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایسے میں جب یہ خبر سامنے آئے کہ ہماری پسندیدہ مٹھائی میں کوئی حرام چیز ہو سکتی ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم اس مسئلے کا مکمل شرعی پوسٹ مارٹم کریں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو ہمیں صرف نماز روزے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے جسم میں جانے والا ایک ایک لقمہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس چیز سے بنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حلالً طیباً کا حکم دیا ہے، یعنی وہ چیز جو نہ صرف شرعی طور پر حلال ہو بلکہ پاکیزہ اور صحت بخش بھی ہو۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اسے پراسسٹڈ فوڈ کا دور کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں مٹھائیاں خالص دودھ، دہی، گھی اور چینی سے بنتی تھیں، لیکن آج کی مٹھائیاں کیک، پیسٹریز اور جیلیز کارخانوں میں بنتی ہیں، جہاں بے شمار کیمیکلز اور موضوعی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے فتنے کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین، یہاں ایک بات واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ مٹھائی کھانا بذات خود کوئی بری بات یا گناہ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھائی بہت پسند تھا۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور حلوہ رغبت سے تناول فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی وہاں کی نہروں اور پھلوں کی مٹھاس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لہٰذا مٹھائی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور خوشی کے موقع پر اسے بانٹنا یا کھانا سنت صحابہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی بھی مٹھائی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک اس کے اجزاء میں کوئی ایسی شے شامل نہ ہو جائے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس یا حرام قرار دیا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اجزاء ہیں جو مٹھائی کو حرام بنا دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اور اہم ترین نام جلیٹن کا ہے۔ جلیٹن ایک ایسا لیس دار مادہ ہے جو جانوروں کی ہڈیوں، کھال اور پٹھوں کو ابال کر حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ مالش، میلو، جیلی، چیونگم اور بہت سے کیک اور آئس کریم میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ جلیٹن خنزیر سے حاصل کیا گیا ہو تو مٹھائی قطعی طور پر حرام اور نجس ہو جائے گی۔
اسی طرح اگر وہ گائے یا کسی حلال جانور سے بھی لیا گیا ہو لیکن اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو یعنی وہ مردار ہو تو اس کا بھی جلیٹن حرام ہی کہلائے گا۔ آج کل بہت سی مٹھائیاں غیر مسلم ممالک سے درآمد کی جاتی ہیں یا ان کے اجزاء باہر سے آتے ہیں، اس لیے ان کی مکمل تحقیق کرنا ہم پر فرض ہے۔ دوسرا اہم پہلو فوڈ کلرز رنگ اور ایمسلی فائرز کا ہے۔ بہت سے لال رنگ اور دیگر کھانے کے رنگ ایسے کیڑوں یا جانوروں کے اجزاء سے بنتے ہیں جن کا کھانا اسلام میں جائز نہیں۔ اسی طرح مٹھائی کو نرم رکھنے یا تیل اور پانی کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو چکنائی استعمال ہوتی ہے، اگر وہ جانوروں کی چربی سے بنی ہو اور اس کا ذریعہ حلال نہ ہو تو وہ پوری مٹھائی ناپاک ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حرام کی تھوڑی سی مقدار بھی حلال کے پورے ذخیرے کو ناپاک کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال یا حرام غذا سے ہوئی ہو۔ حرام لقمہ نہ صرف دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے بلکہ یہ انسان کے اخلاق اور روح کو بھی مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس گفتگو کا ایک اور اہم پہلو الکحل کا استعمال ہے۔ مغربی ممالک سے آنے والی بہت سی چاکلیٹس، کیک اور مٹھائیوں میں ذائقے کے لیے الکحل کی تھوڑی سی مقدار شامل کی جاتی ہے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ لہٰذا اگر کسی مٹھائی میں الکحل کے اجزاء شامل ہیں تو وہ کسی صورت ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ ہمیں دکانداروں کے اشتہارات یا مٹھائی کی چمک دمک پر جانے کے بجائے اس کے پیچھے چھپی حقیقت کو دیکھنا ہوگا۔ شک کی صورت میں پرہیز کرنا تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم شعور پیدا کریں۔ جب بھی مٹھائی یا کوئی بھی ڈبہ بند چیز خریدیں اس پر لگے حلال لوگوں کو دیکھیں اور اجزاء کی فہرست کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر کسی چیز پر شک ہو تو علماء کرام یا مستند حلال اداروں سے رجوع کریں۔ مٹھائی فروشوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور منافع کمانے کے چکر میں سستے اور غیر معیاری یا حرام اجزاء کا استعمال نہ کریں۔ مٹھائی بنانا ایک مقدس پیشہ ہے کیونکہ یہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ ہے۔ اسے حرام سے آلودہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ موضوع صرف ایک کھانے پینے کی بحث نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کی خوشیوں میں اللہ کی نافرمانی کو شامل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم حلال و طیب کا انتخاب کریں گے تو اللہ ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے گا، ہماری دعائیں سنی جائیں گی اور ہماری آنے والی نسلیں بھی پاکیزہ خیالات کی حامل ہوگی۔ اس پیغام کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے تاکہ کوئی بھی بھائی یا بہن انجانے میں حرام کا شکار نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہمارے دسترخوانوں کو پاکیزہ رکھے اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین،
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب